شیطان جہنم میں اس لیے نہیں گیا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا، نہیں، وہ اللہ کو مانتا تھا، اسے اللہ کی قدرت پر بھی یقین کامل تھا، وہ عبادات بھی خوب کیا کرتا تھا۔ پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ ایک ہی لمحے میں وہ رحمت خداوندی سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا؟ جواب صرف ایک جملے میں چھپا ہے، میں بہتر ہوں۔ لیکن انہی 3 الفاظ نے تاریخ کا سب سے بڑا المیہ جنم دیا، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج ہزاروں سال بعد بھی یہی 3 الفاظ لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، آج کوئی زبان سے نہیں کہتا کہ میں بہتر ہوں، بلکہ وہ اپنے رویے سے کہتا ہے۔ جب وہ کسی کی بات سننے سے انکار کرتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ جب وہ اپنی غلطی ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ جب وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل ہر حقیقت سے بڑی ہے، تب بھی اس کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ ایک مفکر نے کہا تھا، انسان نے خدا کو اپنے جیسا سمجھ لیا اور خود کو خدا جیسا۔ پہلی نظر میں یہ صرف ایک خوبصورت جملہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے معنی سمجھ لیے تو شاید آپ اپنی پوری زندگی کو نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیں، کیونکہ انسان کی سب سے بڑی غلطی گناہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنی حیثیت بھول جانا ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک چیونٹی کو دیکھیں جو ایک محل کے فرش پر چل رہی ہو، اسے کیا معلوم کہ اس محل کے کتنے کمرے ہیں، کتنے دروازے ہیں، کتنی منزلیں ہیں؟ اس کی پوری دنیا صرف وہی چند انچ ہے جن پر وہ چل رہی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر وہ چیونٹی محل کے مالک کے فیصلوں پر اعتراض کرنا شروع کر دے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ شاید مسکرا دیں گے۔ کیونکہ جس کی نظر صرف چند انچ تک ہو، وہ پورے محل کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن یہی کام ہم روز کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے صرف ایک لمحے کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے پورے منصوبے پر سوال اٹھا دیتے ہیں۔ یا اللہ، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ یا اس ظالم کو سزا کیوں نہیں ملی؟ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم صرف ایک صفحہ دیکھ رہے ہیں، جبکہ پوری کتاب صرف اللہ کے سامنے کھلی ہے۔ لیکن رکیے، اصل مسئلہ یہ بھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ تو اب شروع ہوتا ہے، کیونکہ خدا کو اپنے جیسا سمجھنے سے بھی زیادہ خطرناک ایک اور غلطی ہے۔ وہ غلطی جس نے فرعون کو فرعون بنایا، وہ غلطی جس نے قارون کو زمین میں دھسا دیا، اور وہی غلطی آج خاموشی سے ہمارے اندر بھی جنم لے رہی ہے۔ لیکن کیسے؟ ذرا تصور کریں، اگر آج اسی لمحے آپ سے پوچھا جائے تمہاری زندگی کا سب سے خطرناک دشمن کون ہے؟ زیادہ تر لوگ کہیں گے شیطان۔ لیکن قرآن مجید ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ شیطان صرف وسوسہ دیتا ہے، فیصلہ ہمیشہ انسان خود کرتا ہے۔ یعنی شیطان دروازہ نہیں توڑتا، وہ صرف دستک دیتا ہے۔ دروازہ ہم خود کھولتے ہیں، اور وہ دروازہ کس چیز سے کھلتا ہے؟ انا، ایگو، تکبر۔ وہی تکبر جس نے ابلیس کو گرایا تھا۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ابلیس نے آخر ایسی کون سی غلطی کی تھی جو آج بھی انسان دہرا رہا ہے؟ وہ صرف ایک حکم کے سامنے نہیں جھکا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی منطق کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھ لیا۔ اس نے سوچا، میری دلیل زیادہ مضبوط ہے۔ آج ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، کتنی بار ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ جب کوئی سچ ہماری خواہش کے خلاف ہو، ہم فوراً کہتے ہیں لیکن۔ یہ لیکن بعض اوقات ہماری پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں، میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، لیکن میں جانتا ہوں اللہ نے منع کیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں مجھے معاف کر دینا چاہیے، لیکن۔ غور کیجئے، ہر گناہ سے پہلے اکثر ایک لیکن آتا ہے، اور اسی لیکن کے پیچھے انسان کی انا کھڑی ہوتی ہے۔ اب ایک اور منظر دیکھیے، ایک آدمی جس کے پاس دولت ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی ہر بات پر تالیاں بجاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ ایک خطرناک وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے لگنے لگتا ہے، میں غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنے رب سے نہیں، اپنی کامیابی سے ہدایت لینے لگتا ہے۔ اسی لیے تاریخ میں ہر ظالم نے ایک ہی غلطی کی، فرعون نے بھی، قارون نے بھی، اور نمرود نے بھی۔
انہوں نے پہلے اپنی طاقت کو دیکھا، پھر طاقت دینے والے کو بھول گئے۔ لیکن شاید اس پوری ویڈیو کی سب سے خطرناک بات ابھی باقی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ آج کا انسان خود کو خدا جیسا کیسے سمجھنے لگا؟ وہ یہ نہیں کہتا میں خدا ہوں، نہیں، وہ اس سے بھی زیادہ خاموش طریقے سے یہ سوچتا ہے جب وہ کہتا ہے مجھے کسی کی ہدایت کی ضرورت نہیں، میں خود فیصلہ کروں گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، جو میری مرضی وہی حقیقت۔ یہ جملے سننے میں عام لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک بہت بڑی سوچ چھپی ہوتی ہے۔ وہ سوچ جو انسان کو بندہ نہیں رہنے دیتی، بلکہ اسے اپنے نفس کا بادشاہ بنا دیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج انسان کے پاس پہلے سے زیادہ علم ہے لیکن سکون کم ہے، پہلے سے زیادہ پیسہ ہے لیکن بے چینی زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ آزادی ہے لیکن دل پہلے سے زیادہ قید میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان خود کو مرکز کائنات سمجھنے لگتا ہے تو پوری کائنات بھی اس کے دل کا خلا نہیں بھر سکتی۔ لیکن رکیے، اگر یہ سب سچ ہے تو پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، آخر انسان ایسا کرتا ہی کیوں ہے؟ کیا یہ صرف تکبر ہے یا ہمارے دماغ میں کوئی ایسی نفسیاتی کمزوری بھی ہے جو ہمیں بار بار یہی غلطی کرواتی ہے؟ اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھنے کے بعد آپ اپنی زندگی کے بہت سے فیصلوں کو نئے زاویے سے دیکھیں گے۔ اب تک شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر انسان واقعی اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے تو اسے احساس کیوں نہیں ہوتا؟ آخر کوئی شخص جان بوجھ کر خود کو خدا جیسا کیوں سمجھنے لگتا ہے؟ اس کا جواب شیطان کے پاس نہیں، آپ کے اپنے دماغ کے پاس ہے۔ سائیکالوجی کہتی ہے انسان کا دماغ سچ تلاش کرنے سے زیادہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب کوئی آپ کی غلطی بتاتا ہے آپ فوراً کہتے ہیں شاید میں واقعی غلط ہوں، یا آپ کا دماغ فوراً دلیلیں بنانا شروع کر دیتا ہے، اس نے خود کیا کمال کر لیا ہے، یہ مجھے کیوں سمجھا رہا ہے، اسے پوری حقیقت نہیں معلوم۔ دیکھا، آپ کا دماغ سچ تلاش نہیں کر رہا، وہ صرف اپنی انا کا وکیل بن چکا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی خواہشات کی آواز کو حق کی آواز سمجھ بیٹھتا ہے۔ ایک مشہور نفسیاتی تصور ہے ایلیوژن آف کنٹرول، یعنی انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے قابو میں ہے۔ ہم پلان بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کل بھی ایسا ہی ہوگا، ہم پیسہ جمع کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، ہم صحت مند ہوتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں بیماری دوسروں کو تو ہو سکتی ہے لیکن مجھے نہیں۔ صرف ایک فون کال، ایک رپورٹ یا ایک حادثہ اور انسان کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ مالک نہیں، صرف ایک مسافر تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے پچھلے 5 سال یاد کریں، کتنے منصوبے ایسے تھے جو آپ نے بنائے تھے اور بالکل ویسے ہی پورے ہوئے؟ شاید بہت کم۔ اور کتنی ایسی چیزیں جو کبھی آپ کے منصوبے میں تھیں ہی نہیں، لیکن آج وہی چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ یہی تو حقیقت ہے، ہم منصوبے بناتے ہیں لیکن تقدیر ہماری مرضی سے نہیں چلتی، اور پھر بھی ہم اپنی کامیابی کے بعد کہتے ہیں میں نے کیا، میری محنت تھی، میری عقل تھی۔ لیکن ایک سوال، اگر کل صبح آپ کی یادداشت ختم ہو جائے، آپ کی عقل کہیں چلی جائے، اگر ایک لمحے کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند کر دے تو آپ کی طاقت کہاں جائے گی؟ اگر ایک وائرس پوری دنیا کو گھروں میں بند کر سکتا ہے تو پھر انسان کس بات پر اتنا مغرور ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بار بار انسان کو آسمان کی طرف دیکھنے، زمین پر چلنے، اپنی تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو شخص کائنات کی وسعت کو دیکھ لیتا ہے اس کی انا خود بخود چھوٹی ہونے لگتی ہے۔